ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر لپیٹنے والے اٹھیے اور اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، اپنے رب کی تسبیح پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل مکہ کو خطاب فرماتے، اہل مکہ کو اللہ کا پیغام سناتے، تو وہ لوگ آپ کے جانی دشمن بن گئے۔ کبھی آپ کو کٹی جلی باتیں کرتے، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی معاذ اللہ کبھی حضور کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی گڑھے کھودے گئے۔ اتنے دکھ دیے ان لوگوں نے میرے نبی کو، لیکن حضور نے مشن تو نہیں نہ چھوڑا، حضور نے دین کا کام تو نہیں چھوڑا۔ انبیاء کو بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قربان جائیں اللہ کے دین کا کام، انبیاء کی سنت مبارکہ ہے۔ آج بھی لوگ بڑی تکالیف سے دوچار کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لوگ اذیتیں دیتے ہیں، طرح طرح کی علماء پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں۔ صاحبو، یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب رب تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو دین کی خاطر لوگوں کا مذاق بھی برداشت کرتے ہیں، تانے بھی برداشت کرتے ہیں، دکھ بھی برداشت کرتے ہیں، جب اللہ قیامت والے دن ان کو جزا عطا فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بہرکیف یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو دین کا کام کرنے والوں اللہ ہماری نیت میں بھی اخلاص نصیب فرمائے، ریاض پاک اللہ کے دین کا کام کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اہل مکہ کو خطاب فرماتے، آؤ میں تمہیں جنت کا راہی بنانے کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ بدلے میں کیا کرتے؟ وہ حضور کو کبھی جادوگر کہتے، کاہن کہتے، مجنون کہتے، کبھی شاعر کہتے۔ اب جن لوگوں نے بہت زیادہ حضور کو ستایا، دکھ دیے، ان میں ابو جال، ابو لاب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ چند ایک لوگ تھے، امیہ بن خلف، یہ چند ایک لوگ تھے۔ اکٹھے ہو کے نا انہوں نے ایک مشاورت کی، انہوں نے کہا کہ حج کا موسم آ رہا ہے، تو ہم سارے الگ الگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق باتیں کرتے، کوئی کہتا ہے مجنون ہے، کوئی کہتا ہے کاہن ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاعر ہیں، تو کیوں نہ ایک ایسا لفظ جس کا انتخاب کرے جس پہ سارے متفق ہوں اور سارے یہ کہیں کہ وہ فلاں ہیں۔ جی لوگ آئیں گے دور دراز سے، جب لوگ آئیں گے تو ہم علیحدہ علیحدہ باتیں کریں گے، تو وہ شاید ہماری بات کا اعتبار ہی نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو اس طرح کرتے ہیں کہ کسی ایک بات پہ اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو کہا چلے وہ شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا مجھے اس پہ اعتراض ہے، میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا کلام سب سے جدا ہے۔ وہ جو بات کرتے ہیں وہ کمال ہی کرتے ہیں، ان کا کلام تو سب سے جدا ہے۔ آؤ آؤ ذرا رب کی شان دیکھیں، میرا رب دشمنوں کی زبانوں سے اپنے محبوب کی صفتیں، اللہ اکبر، اپنے محبوب کے اوصاف گنوا رہا ہے۔ اب آئیں، بیٹھے تو اس انداز سے تھے کہ معاذ اللہ حضور کی تنقید کریں گے، کہ ایسے پہلو تلاش کریں گے کہ معاذ اللہ جہاں حضور کی کمی کجی ہو، خدا کی قسم سارا زمانہ بھی مل کے آ جائے۔ میرے رب نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، سونے آسما تو ذکر بلند کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا نہیں مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ کہا چلو پھر وہ کاہن ہے، تو ولید نے کہا مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے کہ سارے اگر اکٹھے ہو کے کہیں کہ وہ کاہن ہے، تو سنو کاہن کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہے، کوئی بات جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ کاہن کی ساری باتیں سچی نہیں ہوتی، اس کی کچھ باتیں سچی ہیں، کچھ باتیں جھوٹی ہیں۔ تم کہتے ہو کاہن ہو، میں نے تو سنا جو محمد عربی کہتے ہیں وہ ساری سچ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو وہ زبان سے بولتے ہیں، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، رکھ جدو بولدا ہے تے بور وچوں بولدا ہے، مقام نبی موسیٰ کوہ طور وچوں بولدا ہے تے فیض بابے بلے دا قصور وچوں بولدا ہے، رب جدو بولدا حضور وچوں بولدا۔ تو یہ خود وہ پہلے کہہ رہے اس طرح کہہ رہے ہو، اور ولید کہتا ہے نہیں مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ کہا وہ تو جو بات کرتا ہے وہ تو سچ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا چلو وہ مجنون ہے۔ ولید نے کہا مجھے اس پہ بھی اعتراض ہے۔ کیا اعتراض؟ کہا جی مجنون کبھی کبھی عقل سیاری بات بھی کرتے ہیں، اچھی بات بھی، اور زیادہ تر وہ عقل سیاری باتیں کرتے ہیں، لیکن محمد عربی جو بھی بات کرتے ہیں کلام بڑا پختہ ہوتا ہے ان کا۔ عقل سیاری آج تک انہوں نے کوئی بات نہیں کہی۔ کہا چلو وہ پلٹ کے آ گیا۔ لوگوں نے کہا ولید نے اپنا مذہب بدل لیا، ولید نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ ابو جال ولید بن مغیرہ کے گھر گیا، کہا میں نے سنا تو نے اپنا عقیدہ ہی بدل لیا۔ اس نے کہا نہیں میں نے عقیدہ تو نہیں بدلا، سوچ و فکر میں ہوں۔ کہا کیا سوچ و فکر میں؟ کہا اگر انہیں ساحر کہوں، جادوگر کہوں، تو جادوگر کا کام تو میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنا ہے،
جادوگر کا کام تو باپ بیٹے کو جدا کرنا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے محمد مصطفیٰ تو سب کو جوڑنے کے لیے آئے، وہ تو سب کو جوڑتے ہیں، ان کی باتیں میٹھی، ان کا کلام شری، ان کی گفتگو، ان کا کردار، ان کی گفتار، ان کی سیرت کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ اکبر، خدا نے اس سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ایویں نہیں کہا سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ انہوں نے کلمہ پڑھا یا نہیں پڑھا، انہوں نے ایمان قبول کیا یا نہیں کیا، لیکن وہ میرے نبی کی ذات پہ آج تک انگلی نہ اٹھا سکے۔ صادق اور امین کہتے، اور جنہوں نے کلمہ نہیں بھی پڑھا وہ بھی اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی سیرت۔ خل کو دینے مولے دنیا تے کوئی ورلا ہی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ صاحبو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان باتوں کا رانج بڑا ہوتا تھا، دکھ بڑا ہوتا، بڑی تکلیف ہوتی کہ میں تو ان کو جنت کا راہی بنانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ لوگ مجھے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر لپیٹنے والے، اے میرے محبوب، آؤ دیکھو نا، قم فانذر، سونیا اٹھو، تسی انہاں نوں اللہ دا ڈر تے خوف سناندے رہو۔ سونیا تہاڈا رب تے تہاڈے ناز ویندا ہے نا، محبوب آپ کا رب تو آپ کے ناز دیکھتا ہے۔ تو آئیں میں اور آپ دین کے لیے کوشش کرے، اللہ کے دین کا پیغام عام ہو، اور رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، سارا کچھ ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی مدد فرماتا ہے تو زمانہ سارا بھی اکٹھا ہو کے آ جائے، کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ عرش والا بڑا کریم ہے، وہی انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ آپ خلوص نیت کے ساتھ چلیں، اللہ تعالیٰ اس دین کی خدمت کرنے میں ہماری مدد فرمائے، اور اس دین کا اللہ علم بلند فرمائے۔